اگر آپ لکڑیوں والی مارکیٹ میں چلے جائیں تو لکڑیوں کے بھرے بھرے رکشے ایک دکان سے پورا دن فروخت ہو رہے ہوں گے. رات کو آپ اس کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ مثلا آپ اس سے پوچھیں گے کہ پورا دن کتنی سیل ہوئی تمہاری، وہ کیا کہے گا؟ مثلا 1 لاکھ کی سیل ہوئی ہے. اور یہی چھوٹی سی ایک لکڑی لے کر ایک بندہ اس کو بناتا ہے، اس پر کام کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی شکل دے کر بیچتا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہاری کتنی سیل ہوئی، وہ کہتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ڈھیر ساری سیدھی سادھی لکڑیاں وہ اسی قیمت میں چلی گئیں اور یہ ایک لکڑی کو بہترین اور خوبصورت شیپ دے کر نکالا اس نے اسی قیمت میں. ہماری عبادتوں کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن ہم سے کثیر عمل نہیں چاہ رہا. قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم عمل کرو لیکن احسن عمل کرو. زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، عمل کرو لیکن بہترین کرو. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے. هو الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے کیا کیا ہے تمہارے لیے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے. پھر آگے جا کر اس کی وجہ بیان کر رہا ہے اللہ، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. اگر ہم زیادہ اعمال پر غور کرتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں، آپ خود دعائے کمیل ہو رہی ہوتی ہے یا زیارت عاشورہ یا کوئی ایک بڑی دعا جوشن کبیر دیکھ لیں، اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کیا کر رہے ہوتے ہیں، صفحے گن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے صفحے رہ گئے ہیں باقی. بار بار ان کو یہی پریشانی ہوتی ہے. دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، زیارت عاشورہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے نا، پڑھیں ثواب، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا جی، پڑھ لی، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شروع کر لی ہے پوری ہی پڑھنی ہے. جتنا آپ کا دل اس کا ساتھ دے رہا ہے پڑھنے کا، دل سے پڑھیں. 100 فصلیں ہیں جوشن کبیر کی، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، لیکن اچھے سے پڑھیں، دل سے پڑھیں. نہ چاہتے ہوئے ورقے گن گن کر، پہلو بدل بدل کر پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اٹھیں جائیں، جتنا پڑھنا ہے دل سے پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہو بندہ، بے دلی سے بیٹھا ہو، مزہ نہیں ہے. دعائے کمیل کا بھی یہی معاملہ ہے. ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے کہ ہم ڈھڈیال میں ہوا کرتے تھے تو وہاں ہمارے اساتذہ بھی یہی کرتے تھے کہ دعائے کمیل پڑھتے، مثلا جہاں تک استاد کا دل کرتا تھا وہ پڑھتا تھا، پھر اٹھ کے چلا جاتا. یہ روح عبادت ضروری ہے، نہ کہ ختم کرنا، زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ ضروری نہیں ہے.